قرآن پاک میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور موت کے قریب ہی کچھ اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے کافی راز منکشف ہوتے ہیں اور کافی پردے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ایسا موقع اور ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو اس کے دل میں ہے، جو حقیقت ہے، بالکل واضح اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اسی طرح ملحدین میں سے جو ملحد ہے، جو ایمان کے نور سے جن کے سینے خالی ہے، دنیا کی ان کے پاس آسائش، مال، دولت، ہر چیز ہے، لیکن نہیں ہے تو دین نور نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، ان کا دل اس چیز سے خالی ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان نے جیسی جو نا بنا ہے ایسے چلے جانا ہے، اس نے بس ایک انسان چل رہا ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا نہیں، کوئی خالق مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اور جنت دوزخ کا جو حساب ہونا ہے یہ اٹل ہے۔ اسی طرح دوستو ایک یہ ملحدین میں سے بہت سے ملحدین میں سے کچھ ملحدین ہیں جن کے آخری موت کے قریب جنہوں نے کچھ اپنے افکار وغیرہ جو دیے ہیں، ان کے کیا تھے تاثرات، اس کو آج ذکر کریں گے۔ دنیا کے مشہور ترین ملحدین میں سے ایتھیسٹس نے مرتبہ کہا تھا کہ بورجیا میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کے لیے تیاری کرتا تھا، اور اب جب میں مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھے دوستو ایتھیسٹس جو کہ بورجیا میں مرا، اس کے آخری الفاظ۔ تھامس ہوبس یہ ایک سیاسی فلسفی تھا جو مرتے وقت کہتا ہے میں اس وقت اندھیرے میں گر پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی دے دے۔ تھامس پین یہ 18ویں صدی کا ملحد مصنف ہے جس نے مرتے وقت کہا تھا میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو میں نے کیا میں اسی عذاب کا مستحق ہوں، اور اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کے مثل اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ نمبر 4 سر تھامس اسکاٹ یہ ایک انگریز مشیر تھا جو 1594 ہجری میں فوت ہوا، اور مرتے ہوئے کہہ رہا ہے لمحوں پہلے تک یہ کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہیں اور اللہ کا وجود بھی ہے، اور اب جب کہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ نمبر 5 والٹیئر یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا جس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی اگر تم مجھے 6 ماہ زندگی اور صحت اور دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی دولت سے نواز دوں گا، اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ نمبر 6 نرس والٹیئر اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں اور پوری رات بخشش کے لیے
رات بخشش کے لیے چیخ رہا ہوں۔ نمبر 7 ڈیوڈ ہیوم، یہ ایک اسکاٹس مورک ملحد ہے جس نے 1776 ہجری میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، آگ نے مجھے اپنے شعلوں میں جلا دیا۔ وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نمبر 8 نپولین بوناپارٹ، دوستو اس نام سے تو ہر کوئی واقف ہوگا۔ نپولین بوناپارٹ فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا۔ مرتے وقت کہنے لگا دیکھو میں اپنی وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل طرف لوٹ آیا ہوں۔ حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں، میں جس گڑھے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ جنت کے درمیان بہت فرق ہے۔ یہ تھا نپولین بوناپارٹ۔ دوستو اس نام سے ہر کوئی واقف ہے، موٹیویشنل اسپیکر وغیرہ سب اسی کا نام اور اسی کو کوٹ کرتے ہیں، اور مرتے وقت اس نے کیا کہا۔ نمبر 9 سر فرانسس نیوبرٹ، یہ برطانوی ملحدین کلب کے سربراہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں اطراف والوں کو بتایا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی ملنے والی نہیں۔ یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ نمبر 10 کنگ آف چارلس II، یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا، کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس لیے اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ نمبر 11 ڈیوڈ اسٹریس، یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا۔ مرتے ہوئے کہنے لگا، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا، اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ نمبر 12 امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولیں، پاگل اور غسیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا، اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے۔ ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے۔ نمبر 13 انتون لیوی، چرچ آف شیطان کی بانی اور بائبل آف شیطان کی مصنف، جو 1997 میں فوت ہوا، روتے ہوئے کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ ماخذ العلمانیہ الدکتور سفر للحوالی الدکتور السلابی۔ دوستو یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے، اور مرتے وقت سب سے پہلے
اللہ ہی کو پکارا، سبحانک یا ربی ما اعظمک، اے اللہ پاک تو کس قدر عظمت اور بڑائی والا ہے۔ یہ حوالے ماجنا یہ کتاب ہے العنوانیہ، یہ ڈاکٹر سفر الہولی کی ہے۔ کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے قرآن نے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، سورہ قاف آیت نمبر 22۔ بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دوبارہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، جو شخص جس چیز پر زندہ رہتا ہے اسے موت بھی اسی پر آئے گی، اور جو شخص جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہم اخلص نیاتنا واحسن خواتیمنا، یا آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔